دوستوں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی، جس پر وہ اسرائیلی شخص عاشق تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیل کو بڑا ہی دکھ لگا اور ایک مدت تک وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس سے سبب جانا، تو جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم چاہتے کیا ہو، میں اس کو تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے حبشی غلام، جس کے نام کے لکھنؤ آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیل نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اور اس سے ایک عورت نکلتی ہوئی باہر آتی ہے، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ حضور میری بیوی یہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر کئی روز بیٹھا رہا اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں اب آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر یہ عورت اس پر عاشق ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے سردانوں سے نیچے رکھا اور عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچتے سوچتے آخر میں نشانہ قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی شہزادے نے عرض کی کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر بنی اسرائیل وہ شخص کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوازہ شریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، حضور کیا میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ تو وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، حضور یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، حضور بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور وہ زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، نے اس کو زندہ کیا اور پھر کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، اور میں اللہ کی راہ کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اسے موت آ گئی۔ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھنا چاہیے، دل مانے یا نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعی سبق حاصل کر کے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مردہ لاش کو زندہ کرنا اور اس کو واپس سے مردہ بنا دینا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل لائف اسلام کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔